ابھی میں ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ ہی آنا چاہ رہا تھا. ان کی جو ایک پوری زندگی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ابتدا کے دنوں میں وہ بھی شاید ان شاعروں میں سے ایک تھے جن کو اس طرح کا یقین، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کی والی جرنی ہے کہ شروع میں جنگ چل رہی تھی، وہ شاید اسی جنگ کے لیے وہ لنڈن بھی گئے، انگلینڈ بھی گئے، اور پھر وہ واپس آئے تو پھر ایک الگ ہی اقبال دنیا نے دیکھا. اور پھر جن کو ہم شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، ان کی روحانی شاعری جو ہے، ان کے خاص طور سے ان کے جو زندگی کے آخری ایام تھے ان کا آپ نے ضرور مطالعہ بھی کیا ہوگا، اور اس میں سے اگر کچھ آپ عطا کریں وہ بھی کر دیں. اور اقبال کی جو ہے وہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں، ظاہر سبھی جانتے ہیں، اور اقبال کی بھی جو سب سے جو وہ اپنا بتاتے ہیں وہ شاعری میں جگہ جگہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے سب کچھ جو ہے وہ حضور کی محبت سے پایا ہے. یعنی مجھے جو کچھ بھی میں ہوں یہ وہ وربلی بھی کہہ چکے ہیں، وہ اپنی شاعری میں بھی کہہ چکے ہیں، خطوط میں بھی موجود ہے، خطوط میں بھی موجود ہے. تو وہ بہت شدید حضور سے محبت کرتے تھے. تو وہی اسی چیز نے ان کو جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا، اور ان کا سفر بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے. اقبال تو بہت بڑے آدمی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور 60 سال میں اتنا بڑا آدمی بن کے جو ہے رخصت ہو جاتا ہے. 60 سال کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، ایک صدی میں 30 سال، ایک صدی میں 30 سال، یعنی 1800 والی صدی میں تقریباً 30 سال ہیں. بالکل 77 76 کی پیدائش ہے نا، 77 23 سال وہ، اور پھر اس کے بعد کے 37 سال، پورے 60 سال. اور کہتے ہیں کہ علامہ نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری عمر جو ہے حضور سے زیادہ نہ ہو. ہاں، اقبال تو بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت بڑے عاشق رسول ہیں. یعنی اقبال کا تو رگو ریشہ جو ہے نا عشق رسول سے گندھا ہوا ہے، اور اقبال کا دین ہی حضور ہے. وہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں قیشرا کے دیاں ماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیث. کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نہیں فالو کیا ہوا ہے یا پکڑا ہوا ہے یا ان کے راستے پہ نہیں چلتے تو پھر آپ ابو لہب کے راستے پہ ہیں. دوسرا کوئی راستہ نہیں. ہاں، بیچ کا نہیں ہے، ایسا بیچ کا کوئی نہیں. ہاں، کہ آپ اپنی طرف سے کچھ عذاب لگا رہے ہیں تو بیکار ہے، اجتہاد وغیرہ سب کچھ بیکار بات ہے. یعنی وہ وہاں پہ اجتہاد جہاں محکمات ہیں، ہاں محکمات کی اس کے اندر ہے. یہ نہیں کہ بیچ کے اندر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا کہ نہیں جی میں بھی تو یہی کر رہا ہوں، ایسا نہیں. نہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں. باقی ظاہر ہے علامہ اقبال کی چاہے ان کی اول شاعری ہو، بانگ درا کی شاعری ہو، چاہے وہ آخری کتاب ارمغان حجاز کی شاعری ہو، وہ سب ایک جیسی ہے. علامہ کا سفر اس میں نظر آتا ہے. اچھا، علامہ کے حوالے سے آپ کی بات معذرت کٹ گئی. علامہ کے حوالے سے ایک چیز اور بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ڈاکٹر صاحب کا جنہوں نے بہت ان کے جو کلام ہیں ان کے غیر مطالعے کے بعد یہ انہوں نے جو آخری رزلٹ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تفسیر کو اپنی شاعری کے اندر پرویا. تو قرآن کا ایک جو اگر اس کا مطالعے کا اگر ہم چھوٹا سا اس کا بنچ بنا دیں تو وہ بنچ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ عبادات ایک پورشن ہے اور باقی معاملات ایک پورشن ہے، لیکن جو مکمل طور کے اوپر جو دین اور جو قرآن جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر نظام وہ نافذ کرنا ہے کہ جو اللہ نے اس قرآن کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ دے کے بھیجا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھی اپنی جو اپنی شاعری کے اندر جو اس نظام کے اوپر بات کرتے ہیں، جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں نمازیں پڑھنے سے نہیں روکیں گے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اسلام آزاد ہے. اسلام کچھ اور ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی حاکمیت سے چھڑا لینا، بندوں کو بندوں کی حاکمیت، بندوں کو بندوں کے ہاتھ سے چھڑا کے اللہ کے سامنے لے جانا، اللہ کے اس میں کھڑا کر دینا حضور، یہ ہے. تو علامہ کا تو سارا کام یہی ہے. اور صرف ان کی شاعری ہی نہیں، ان کی جو عملی جدوجہد ہے زندگی کی. ورنہ آپ دیکھیے کہ وہ تمام جتنے بھی مسلم ورلڈ کے لوگ تھے ان کو جو ہے اس وقت کے ان کو نظر میں رکھا ہوا تھا. ان کے جگہوں پہ جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے لوگوں کو،
بالآخر ان کو جو ہے وہ ترجمان القرآن انہوں نے پڑھا پہلی مرتبہ, انہوں نے مولانا سے رابطہ کیا, اسی پہ آ رہا تھا میں ابھی مولانا سے رابطہ کیا, مولانا ابوالعلا مودودی سے. جی بالکل. اور یہ بالکل نئے ینگ تھے بالکل مولانا ابوالعلا مودودی. الجہاد فی الاسلام, الجہاد فی الاسلام چل چکی تھی. ٹھیک ہے. تو الجہاد فی الاسلام دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زور کا نوجوان ہے, اور ان سے خط کتابت کر کے ان کو بلا لیا بالکل ایسے ہی پٹھان کوٹ. اور ایک جگہ جو ہے وہ تو ملاقات ایسے رہ گئی کہ جیسے آج ہونی ہے کل ہونی ہے, اور اس میں انتقال ہوا ہے علامہ اقبال کا. تو مولانا کی ملاقات ویسی نہیں ہوئی ان سے, لیکن خط کتابت موجود ہے. نقوش کے خطوط نمبر میں سارے خطوط موجود ہیں, بہت سارے خطوط موجود ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں آپ, جو علامہ نے لکھے ہیں مولانا مودودی کو, اور مولانا مودودی نے جو علامہ کو لکھے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو علامہ کا تو کام خالی شاعری نہیں تھا, وہ تو عملی زندگی میں بھی تحریک پاکستان کے اندر بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ایک جو مولویانہ نظر ہے اس سے اگر ہٹ کے دیکھیں تو ایک مجتہد کا رول ہے, اور پھر اس کے ساتھ پھر ایک اور مجتہد یعنی مولانا, تو وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ چیز انسانوں کو بالکل واضح ہو کے نظر آ جائے گی. آج بھی دنیا بھر میں جتنی بھی روشنی ہے اور جہاں بھی اسلام کو ایک نظام حیات کی شکل میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, وہ سب انہی لوگوں کا کام ہے. وہ مولانا مودودی کا کام ہے, وہ علامہ اقبال کا کام ہے, وہ سید قطب کا کام ہے, وہ اسم بنا کا کام ہے, وہ ان لوگوں کا کام ہے. اور ان کے آج جو نمائندہ ہیں, اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے, علامہ قرضاوی ہیں قطر میں اس وقت حیات ہیں. ہاں یہ لوگ سب جو ہے یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تفرقے کی طرف نہیں بلاتے, جو نہ بریلوی ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں, نہ وہ اپنے آپ کو شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی کہہ کے بھی نہیں بلاتے. وہ مومن ہیں, مسلم ہیں, متقی ہیں, محسن ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام قرآن مجید میں پکارے ہیں وہ وہیں تک رہتے ہیں, اس سے زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوتے. اور یہ ایک سب سے اہم چیز ہے جس کے اوپر اگر ہم تحریک پاکستان کی بھی پوری جو موومنٹ ہے یا اس سے جڑ کے اس کے بعد پاکستان کے اندر آنے کے بعد, کیونکہ ستمبر کے مہینے میں مولانا کی ولادت بھی ہوئی ہے, مولانا کا بھی انتقال ہوا ہے, تو مولانا کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن اس کے اندر اگر ساتھ ساتھ کی جائے. تو ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ پوری دنیا کے اندر ان کی تعلیمات کی روشنی کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر مختلف تحاریک چلیں, اور جہاں جس ملک کے اندر ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اس کے اندر مولانا کی ایک پوری فلسفی جو ہے وہ موجود ہے. تو علامہ کا جو کام ہے, علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اور مولانا مودودی کا, تو یہ ایک جو ہے وہ ایک نے شاعری کے میدان کے اندر جھنڈے گاڑے اور دوسرے نے تصنیف کے اور لکھنے کے جو میدان ہے دوسری طرف. یہ شاعری کی زبان ہے اور وہ سبق اور اسباق کی زبان ہے, تو یہ دونوں جو ہے وہ لے کے یہ دونوں چلتے رہیں. اور ایک بڑی مزیدار سی بات جو میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے, عرب سے ترکوں کے پاس گیا, ترکوں کے بعد ہندوستان, تو ہندوستان کے اندر یہ دو جو بڑی شخصیات تھیں, ان دونوں بڑی شخصیات کا نام پوری دنیا کے اندر آج بھی گونج رہا ہے اور آئندہ بھی گونجتا رہے گا. تو ان دونوں کی جو تھاٹ پروسیس ہے اور جو فلسفی ہے اس کے اندر آپ کون سی مطابقت دیکھتے ہیں؟ بس قرآن ہے, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہی دونوں کا ایک ہی ہے. اصل میں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. تفرقہ پیدا وہاں سے ہوا ہے جہاں آپ اپنی طرف سے کوئی بات کرنے لگے, اپنی بات کی, وہ فروئی باتیں. تو یہ دونوں حضرات اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اور جو سنت ہے, وہ قرآن و سنت کہتے ہیں, وہ قرآن و سنہ, کہ اللہ کے رسول پہ جو کتاب نازل ہوئی اور جو انہوں نے زندگی گزاری, ہم اس کو جو ہے وہ دین, اسی کو سمجھتے ہیں, اسی کو راستہ سمجھتے ہیں, وہی دین ہے ہمارا. دین کہتے ہی راستے کو, تو اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابہ کی ایک جماعت کو ایک جگہ بھیج رہے تھے, تو آپ نے پوچھا
کہ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن سے. انہوں نے کہا قرآن میں اگر نہیں ملا تو کہنے آپ کی جو دیکھا ہے آپ کو آپ کی باتوں سے, کہنے اس میں بھی اگر نہیں ملا. تو جو صحابی تھے وہ بہت زبردست, مجھے نام یاد نہیں ہے, وہ کہنے لگے کہ پھر ہم ان دونوں کی روشنی میں جو ہے نا خود سوچ کے فیصلہ کریں گے. اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کو یہ تھوڑی ہے کہیں سے بھی کوئی چیز اٹھا لیا آپ نے, نہیں. اجتہاد کیا ہے کہ وہ عقل جو پیدا ہو گئی ہے, قرآن و سنت نے جسے پیدا کیا ہے, جس عقل کو, جس شعور کو, جس ادراک کو, اس کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھا جائے. اب جیسے آپ نے ایک بات کی تھی, ابھی مجھے وہ یاد آ گئی کہ علامہ نے جو ہے وہ قرآن پڑھا اور شاعری کی. قرآن ان کے رگو ریشے میں ہے, ان کو بار بار پڑھنا دیکھنا نہیں پڑتا شعر کہنے کے لیے کہ جیسے آدمی کوئی ادھر دیکھ کے ترجمہ کر رہا ہو, نہیں, وہ ان کے اندر اترا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے مومن کو کہ وہ اگر مومن ہو جاتا ہے, وہ ایمان لے آتا ہے, تو وہ بیک وقت بیک لمحہ ایک دم سے اتنے بڑے علم کا وارث ہو جاتا ہے جو انبیاء لے کے آئے ہیں, جو وحی الہی ہے, جو اصل میں علم ہے. وہ سب اس کا وہ ایمان لایا, اسلام لایا, ایمان لایا, اور جب اس لیول پہ آیا تو وہ سب اس کا ہو گیا, وہ وارث ہو جاتا ہے اس کا. یہ لوگ وہاں یہ وارث, یہ بولتے قرآن ہیں, یہ سوچتے قرآن سے ہیں, یعنی ان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کی جو روشنی ہے اس میں ان کو ہر چیز نظر آتی ہے, اور ہر چیز کو وہ دیکھتے اور فیصلہ کرتے ہیں.